اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کی رضا کا طریقہ یہ ہے، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے راضی ہوتا ہے نا، خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی چند چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اور اگر کچھ اعمال کیے جائیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ جو کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان سے وہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ انسانی زندگی اور مسلمان کی زندگی میں اگر اس بات کا خیال ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے اور ناراض نہیں کرنا، مجھے اللہ کو راضی رکھنا ہے اور ناراض نہیں کرنا، تو یہ انسان کے کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس دنیا کے اندر عقل مند انسان وہی ہے جو کامیابی چاہتا ہے، سکسیس چاہتا ہے۔ کوئی منچلا ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ مجھے کامیاب ہونا نہیں ہونا، اور میں فیل ہونا چاہتا ہوں، میں لوزر بننا چاہتا ہوں، میں ناکام ہونا چاہتا ہوں۔ نہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کے لیے انسان کے پاس سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، یہ کامیابی کا سب سے پہلا اور بنیادی زینہ اور سیڑھی ہے، اور کامیابی کی پہلی وجہ ہے اور آخری بھی۔ اگر ایمان نہ ہو اور سارے اچھے کام ہوں تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کامیاب انسانوں کی صفات کا اور ان کی کوالٹیز کا اور ان کی خصوصیات کا جو ذکر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پتہ چلا کہ ایمان کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب ہمیں یہ چیز مل گئی ہے، ہمارے باپ بھی مسلمان، دادے بھی مسلمان، پردادے بھی مسلمان، نسلوں سے ہم مسلمان چلے آ رہے ہیں، ایمان والے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو کامیابی کی جو صفات ہیں ایمان کے بعد، کامیابی کی ان صفات کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، ناکامی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ایمان والے وہ بندے کامیاب ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ ایسے ویسے بندے نہیں ہیں وہ، یعنی جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ایمان کے بعد، دوسرا تقاضا اللہ تعالیٰ کا نماز کا ہے، تو ان کی نمازیں ایسی نہیں ہوتی کہ وہ سجدے تو یہاں کر رہے ہیں لیکن دل اور دھیان اور دماغ کہیں اور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے سب سے پہلے میری امت کی نمازوں کا خشوع اٹھایا جائے گا، کہ مسجد کے اندر چند لوگ خشوع والے رہ جائیں گے اور کچھ ہوں گے جنہیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ نماز کی کون سی رکعت چل رہی ہے، ورنہ سب بس کھڑے ہیں۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اقبال نے کہا تھا کہ جس نماز میں خشوع نہ ہو ایسی نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ آج جو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور کنیکشن نہیں بن پا رہا ہے، وجہ اس کی یہ کہ نمازوں کا خشوع اور نمازوں کا خضوع اجڑا ہوا ہے۔ ایک ہی تو واحد ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور کنیکشن اور رابطے کا، وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ کامیابی کا جو معیار ہم نے اپنی زندگی میں خود ساختہ، فیبریکیٹڈ اور خود کے لیے بنا رکھا ہے اپنی سوچ و فکر کے ساتھ، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کامیابی کا معیار آسمان پر طے ہو چکا ہے، قرآن میں بتا دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا گیا۔ ترقی اور ڈیولپمنٹ کے جتنے راستے ہیں ساری دنیا چاہے جو دکھلا دے، لیکن قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا اصل وہ ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، صرف پوری انسانی برادری کے لیے، پوری کی پوری مانوتا کے لیے، پوری کی پوری ہیومینٹی کے لیے۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم کامیاب ہونا نہیں چاہتے۔ بات اتنی سی ہے کہ ہم جو خوشیاں تلاش کرتے ہیں وہ اسباب میں تلاش کرتے ہیں، چیزوں میں تلاش کرتے ہیں۔ جب نمازوں سے خشوع اجڑتا ہے، جب نمازوں کا خشوع لٹتا ہے،
جب نمازیں اللہ تعالیٰ کے دھیان اور تعلق کے بغیر پڑھی جاتی ہیں اس کا سیدھا سیدھا اثر انسانی زندگی پہ پڑتا ہے اور انسانی دماغ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور انسانی دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو سکون قلب کی جو دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی ہم نے اپنے ہاتھوں اس کو آگ لگایا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ ان کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں پڑھتے ان کا تو عجیب ہی حال ہوتا ہے۔ تو ہم انسان ہیں اور اللہ نے ایمان دیا، اب ہمیں کامیابی کے راستے پر چلنا ہے۔ تیسری اہم بات جو کامیابی سے ہمیں روکتی ہے وہ یہ کہ لغویات اور فضول کاموں میں پڑنا۔ اس امت کی بہت بڑی ٹریجڈی اور بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں کرنے کے کام خوب کرتے ہیں اور کرنے کے کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پوری کی پوری امت کو اس کا خمیازہ اور اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حرکتوں کا اثر صرف ہماری اپنی ذات پر پڑتا ہے۔ نا 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 نا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ ہماری لغویات کا، ہماری معاشرت کا، ہمارے اخلاق اور بد اخلاقی کا، ہماری زندگی کا، ہماری پوری کی پوری زندگی کے جو گوشے ہیں جس میں جو کام بھی ہم کرتے ہیں ہماری اپنی ذات پر پڑتا ہے، ہمارے گھر پر پڑتا ہے، ہماری اولادوں پر پڑتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نسلوں تک وہ چیزیں اور وہ صفات منتقل ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر اختیارات دیے ہیں اور رائٹس دیے ہیں، حقوق دیے ہیں، اور جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو اجازتیں ہیں، جو حدود اللہ نے دی ہیں، انسان اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور زندگی بے ڈھب گزرنے کی وجہ سے پوری زندگی کا سکون اور چین غارت ہو جاتا ہے، اور ہماری نسلوں پر اور ہماری اولادوں پر اس کا اثر ایسے پڑتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرتا ہے اور جب انسان گناہ کرتا ہے اور جب انسان لغویات میں، فضولیات میں، فحاشی کے کاموں میں، بدکاری کے کاموں میں، بدتمیزی کے کاموں میں، بدکرداری میں پڑتا ہے تو انسان کی اولاد اس کی باغی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا عجیب نظام ہے، کوئی نیک بن جائے اللہ تعالیٰ اس انسان کی بھی کیئر کرتے ہیں اور اس کا بھی خیال کرتے ہیں اور اس کی اولادوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ کان ابوہما صالحا، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ وہ جو بچے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی دیواروں کو جو ٹھیک کیا، جس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، کہتے ان کے جو ابا تھے وہ بڑے نیک تھے۔ کان ابوہما صالحا، جب ابا نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد میں وہ نیکی اور وہ صفات پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنی اولادوں کو نیک تو بنانا چاہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بن جائے میری اولاد، بڑے اچھے بن جائیں میرے بچے اور پورے سماج میں نام روشن کر دیں، لیکن ہم نیک نہیں بننا چاہتے۔ یہ اصول کے خلاف ہے، یہ ضابطے کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں کے تقویٰ کا اثر بچے پر پڑتا ہے، باپ کی زندگی کا اثر بچے پر پڑتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، بے شمار مثالیں موجود ہیں، ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں اس ڈر کے اختیار کرنے کی وجہ سے خیر کو اور دین کو اور تقویٰ کو دور تک اور دیر تک منتقل فرماتے ہیں اور جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ نظام ہے اللہ کا۔ ہم لغویات نہیں چھوڑ رہے، ایسی خرمستی کی زندگی ہے جناب، ایسی خرمستی کی زندگی ہے۔ حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حضور نے فرمایا کہ اسلام کا حسن، اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی بہتری اور اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان تمام فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑ دے جن میں نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع۔ جی ہم بیٹھے دیر تک گپیں ہانک رہے ہیں اور امت کے اندر لغویات اور فضول چیزوں کو لغو اور فضول سمجھنے کا مزاج اور جذبہ بھی نکل گیا کہ فضول کہتے کس کو ہیں۔ مصیبت کی بات یہ ہے کہ جن غلط کاموں میں ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں ان غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔